نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیکھو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آگے ایک تاریخ آنے والی ہے 25 تاریخ۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا اس کو کرسمس ڈے کے طور پہ مناتی ہے۔ شریعت کے اندر اس کی منانے کی کہاں تک کی اجازت ہے، اس کی ایجاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں مناتے، اس کے متعلق میں مختصر کچھ باتیں کروں گا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو سمجھیں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ منایا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، اس سلسلے کے اندر عیسائی مذہب کے اندر بہت اختلاف ہے، کوئی متعین تاریخ نہیں ہے، اور زیادہ مشہور 4 باتیں: 25 دسمبر، 6 جنوری، 7 جنوری اور 19 جنوری، یہ مشہور ہے۔ اب یہ کرسمس ڈے جو ان لوگوں نے منانا شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے جو بھی کہو، کب سے شروع کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد یہ چیز شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے 300 سال کے بعد روم کا ایک بادشاہ قسطنطین نام کا تھا، اس نے اپنے پادریوں کو، اپنے راہبوں کو، بڑے علماء کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن منائیں گے اور 25 تاریخ کو فکس کر دیتے، 25 دسمبر کو، کہ ہر سال ہم اس تاریخ کو خوشی منائیں گے، اور ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ ہم ہر چرچ کے اندر بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے، وہ بیانات کریں گے اور بائبل کی تلاوت کریں گے۔ دیکھو بالکل مذہبی رنگ ہے، شروع کے اندر کوئی غلط کام دکھ نہیں رہا ہے۔ تو 300 سال کے بعد یہ قسطنطین بادشاہ نے شروع کیا، سارے کنیساؤں کے اندر، چرچوں کے اندر یہ کام شروع ہو گیا کہ ہر چرچ کے اندر جب 25 دسمبر آتا تو وہاں پر بڑے بڑے ان کے علماء جمع ہوتے، وہ بیانات کرتے اور بائبل کو پڑھتے، لیکن لوگ اس میں جڑ نہیں رہے تھے لوگ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جڑے، ایسا کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو ایک چرچ والوں نے یہ کہا کہ چلو اس کے اندر ہم موم بتیاں جلائیں گے اور ساتھ میں میوزک چالو کر دیں گے، ہم تو بیانات تو کرتے ہی ہے، بائبل تو پڑھتے ہی ہے، یہ تھوڑی سی چیز لوگوں کے لیے آنے کا اور شوق کا ذریعہ بن جائے گی۔ تب دیکھو میوزک چالو ہو گئی۔ اب میوزک چالو ہوئے، تھوڑے دن کے بعد سارے کنیزاؤں میں بھی پھیل گئی، سارے چرچوں میں پھیل گئی، لیکن یہ پھیکا۔ سوچا کہ اور کچھ آگے بڑھے، تو پھر ایک چرچ والوں نے کہا کہ چلو لوگوں کا ڈانس رکھتے ہیں، تو مردوں کا ڈانس شروع کر دیا۔ اب دوسرے جگہ پر لوگ نہیں جا رہے، سب وہاں ہی جانے لگے جہاں پر مردوں کا ڈانس ہو رہا ہے۔ تو دوسرے لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ ڈانس کروا رہے، ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ اب ان لوگوں نے بھی ڈانس شروع کر دیا۔ پھر اب مردوں کا ڈانس ہو رہا ہے، تھوڑے دن کے بعد وہ بھی لوگوں کو روکھا روکھا لگنے لگا۔ پھر کیا آپ کیا کریں؟ دیکھو شروعات کہاں سے ہوئی، بیان ہو گئے، بائبل پڑھی جائے گی، اور کہاں آگے بات مردوں کے ڈانس پر۔ پھر اس سے آگے بڑھے کہ ایک کنیسا والوں نے یہ کیا کہ مخلوط ڈانس شروع کر دیا، مرد اور عورتیں دونوں مل کر ڈانس کریں۔ اب سارے کنیساؤں کے اندر، چرچوں کے اندر 25 دسمبر کو ڈانس شروع ہو گیا۔ دنیا کے اندر جتنی بدکاری، بدفعلی 25 دسمبر کو ہوتی نا، پورے سال میں نہیں ہوتی، اور جتنا شراب اس دن پیا جاتا ہے پورے سال میں کسی دن نہیں پیا جاتا۔ اب مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا اس سے پریشانی؟ ہمیں پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی ہمیں، اس لیے کہ یہ عیسائی مذہب تک کے رہتا ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن یہ گھستے گھستے ہمارے مذہب کے لوگوں کے اندر بھی آ گئے، اور وہ عیسائی لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب یہ کہہ گئے مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ بہت بڑی حرج ہے۔ کیوں حرج ہے؟ اب اس کو سمجھے اصل بات۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ ہے 3 خداؤں میں کے ایک خدا حضرت عیسیٰ ہے۔ یہ 3 عقیدے ان کے ہیں۔ اب ان کے مذہب کے مطابق بات کیا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ہمارے خدا جس دن پیدا ہوئے اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اب ہم اس دن خوشی منائے تو بات کیا ہوگی کہ بھائی تمہارا خدا پیدا ہوا ہے، تم کو مبارک ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہے جس کی پیدائش پر تم خوشی منا رہے، ہم تم کو خوشی کی مبارکباد دیتے، اتنا خطرناک ہے۔ چلو دوسری چیز مانو کہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی تردید کی ہے، بڑی سخت وعید ہے اس پر، قرآن کریم کے اندر اس کی سخت تردید کی گئی ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا، اور اس دن وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔
اور ہم اس کو مبارکباد دے رہے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا جس کو تم مان رہے ہو، ہم اس کی مبارکباد تم کو دے رہے، یہ کفر ہے، انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ابھی کتنا سنگین جرم ہے آپ سمجھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سورہ مریم کے اندر ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی؟ کمزور کو۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو اس کی ضرورت اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کی ذات کیسی ہے کہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے بے نیاز ہے۔ تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کے بیٹے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور دوسری بات اللہ کی برابری کا بھی کوئی نہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ کہہ رہے کہ عجیب بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تحقیق یہ جو بات کہہ رہے بڑی سنگین بات کہہ رہے، بڑی خطرناک بات کہہ رہے۔ کتنی سنگین بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے، اللہ مجھے کہہ رہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں ادا کرے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس حدیث میں آتا کہ اللہ نے فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یعنی انسان مجھے گالی دے رہا ہے، اور میرے گالی دینا کیا ہے کہ وہ میرے لیے بیٹا مانا۔ سوچو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے کا تصور کرنا گویا اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور جو کرسمس ڈے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ جنم دن مناتے، یہ کہہ کر مناتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم اس کو مبارکباد دے رہے، گویا ہم گالی دینے کے اندر ان کا ساتھ دے رہے۔ قرآن سے ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کہہ رہے نا کہ تحقیق کی انہیں بڑی خطرناک بات کہی ہے، بڑی سنگین جرم کیا ہے، بڑی سنگین بات کہی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بخاری شریف کی روایت، مشکاۃ شریف میں میری روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ کہہ رہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کی گالی دینا کیا ہے کہ میرے لیے بیٹا کرتا ہے۔ سوچو، پھر اللہ کہہ رہے کہ کتنی خطرناک بات ہے، بتاؤں تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اگر اس بات کا احساس آسمان کو ہو جائے نا، آسمان پھٹ جائے۔ سوچو اتنی خطرناک بات ہے یہ، اس بات کا احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر آسمان اس کا احساس کر لے تو پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین بھی پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ کو اس بات کا اگر احساس ہو جائے تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اللہ کہہ رہے کیسی بات ہے کہ تم خدائے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کا دعویٰ کرو، اتنا سنگین جرم کر رہے ہو تم، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں بڑی آیت ان آیتوں کے اندر۔ سوچو کہ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ تم خدائے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ آگے کہہ رہے کہ خدائے رحمان کے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا جائے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، پھر آگے کہہ رہے إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی آسمانوں پر کون اور زمین پر فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، سارے کے سارے، اللہ آتِ الرحمن عبدا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے اور غلام بن کے کر قیامت کے دن آئے گی۔ کسی کی مجال تھوڑی ہے کہ اللہ کے برابر کا ہو، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اب سوچو، بیٹا ماننا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو ماننا ہے۔ انسان کا جب بیٹا ہوتا تو بیٹا کس طرح ہوتا؟ اسی کے جیسا ہوتا ہے، اسی کے لیول کا انسان ہوا نا، خالی درجے میں تھوڑا کم ہوا لیکن اس جیسا ہوا نا، انسان کی طرح انسان ہوا نا، کہ خدا کو تم انسان جیسا مان رہے ہو، اتنی خطرناک چیز ہے۔ دوسری بات، یہ تو قرآن اور حدیث کے حساب سے حرام ہوا، اور سیدھا انسان کہاں نکل جاتا ہے اس سے؟ کفر میں۔ تب مسئلہ اصل اکثر یہ آتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ عیسائی لوگ رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم انہیں مبارکبادی دیتے ہیں، اس میں کیا حرج؟ نہیں، بہت بڑا حرج۔ مبارکبادی دینا گویا ان کے مذہب کی تائید کرنا کہ تم لوگ صحیح کر رہے ہو،
تم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا مان رہے ہو بالکل صحیح ہے، اتنا خطرناک عقیدہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ان کو یہودیوں نے مار ڈالا۔ یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے، یہودیوں نے مار ڈالا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور یہودیوں نے اللہ کے بیٹے کو مار ڈالا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو بچا سکے، نعوذ باللہ۔ سوچو، اللہ کو کمزور بنانا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اور ان لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مار ڈالا، اللہ کے بیٹے کو یہودیوں نے مار ڈالا۔ یہ خطرناک عقیدہ ہے ان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہاں پر کمزور پڑ گیا اور یہودیوں نے یہ کام کر گیا، اللہ ان کو بچا نہیں سکے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق مانا نہیں جائے گا، اللہ کی صفت کے اندر کمی لانا ہوگا، اور یہ بھی کفریہ جملہ ہے، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے بس میں سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ کرسمس ڈے منانے کا ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھائی مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں، لیکن اس کے پس پشت جو چیزیں ہیں، اس کے پیٹ پیچھے چیزیں ہو رہی ہے، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانو اللہ کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، نبی بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ایسے حالات ڈالے، جب لوگ ان کو مارنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قرآن کریم میں ہے، اور قیامت سے پہلے آسمان سے اترے گے، دجال کو مارے گے، دجال کو مارنے کے بعد پھر دنیا کے اندر آئے گے، دنیا کے اندر ان کے شادی بیاہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوگا، دنیا سے جائے گے وہ، اور جانے کے بعد ان کی جو قبر بنے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں قبر کی جگہ باقی ہے، خالی ہے، وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا۔ تو دیکھو قرآن کریم کے حساب سے بھی کتنا خطرناک ہے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق بھی کتنا خطرناک ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، میرے لیے اولاد ماننا یہ مجھے گالی دینا ہے۔ اب ہماری ماں کو اگر کوئی گالی دے ہم برداشت کرتے ہیں؟ بھائی کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے؟ باپ کو گالی دے کوئی برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اور یہ مبارکبادی دینے آ رہے ہیں ہم کو، یہ گالی ہے۔ کیوں گالی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کی ہم تم کو مبارکباد دے رہے، اور ہم کہہ رہے کہ ہاں مبارک ہو، یعنی ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گالی دے رہے ہیں اور ہم اس کو مبارکباد دے رہے، تم صحیح کر رہے ہو گالی دے کر۔ اتنا خطرناک ہے، سوچو، قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے نا لقد جئتم شیئا ادا، یہ بڑی سخت بات کہہ رہے، اور اللہ کہہ رہے کہ مجھے یہ گالی دے رہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھے اور لوگوں کے اس چیز سے خوب دور رہے۔ ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں عجیب حال ہو گیا، کرسمس ڈے آیا ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا تہوار، آج پوری دنیا کے اندر ہائی لیول پر اس تہوار کو منایا جاتا ہے، پورے ورلڈ لیول پر۔ صرف ایسا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عیسائی دیشوں میں منایا جاتا، نہیں، 57 اسلامی ممالک میں بھی، 57 اسلامی دیشوں میں بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اور صرف تہوار منانے کے اندر عیسائی لوگ نہیں منا رہے، مسلمان بھی منا رہے، اور جتنا مسلمان بدکاری اس دن کر رہے ہیں اتنے پورا سال مسلمان بھی نہیں کر رہے۔ مسلمان کے جوانوں کو دیکھو آپ، پوری رات کرسمس ڈے کے اندر گھومنے پھرنے نکل رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں پرپوز کرنا ہے کیا کرنا ہے، عجیب چیزیں ہیں، عجیب بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ ہم بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرے، خاص کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ دے اور غلط چیزوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔